and a very warm welcome to Zunaira Azhar Official. ویئرز عمران خان صاحب نے آج جو خطاب کیا ہے اس میں انہوں نے پورے ملک میں انتخابات کرانے کا مطالبہ کیا ہے. ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ وہ سب کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہیں. سب سے مراد ہے ساری پولیٹیکل پارٹیز. اور اس کے علاوہ انہوں نے عدلیہ میں اصلاحات کی بھی بات کی. پاکستان سے چوری کا پیسہ باہر جاتا ہے, کیپٹل فلائٹ کی بات کی انہوں نے. ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن جو نیلسن منڈیلا نے بنوایا تھا اس کی بات کی. اور بہت آئی تھنک دس از اے فلیکسیبل بیہیویئر فرام ہز سائڈ, کیپنگ ان ویو جو وہ پہلے لائن لیتے رہے ہیں جو کہ بہت سخت تھی کہ وہ کسی سے ہاتھ تک نہیں ملاتے تھے. اور کسی حد تک یہ بات درست بھی تھی کہ شاید ایسے وقت میں جب ملک کو ضرورت ہوتی ہے کہ کسی حد تک ایک جگہ پہ بیٹھنے کے قابل تو ساری لیڈرشپ ہو جائے, ہمارے ملک میں ویسا بھی نہیں ہو پاتا تھا. یہ علیحدہ بات ہے کہ جو ان کا سٹانس تھا وہ کتنا ٹھیک تھا, لیکن جب آپ نے معاملات کو آگے لے کے چلنا ہو تو کئی دفعہ ایک سٹیپ پیچھے جانا پڑتا ہے. اس کو ویلکم سٹیپ کہنا چاہیے فرام مائی اسٹینڈ پوائنٹ. وہ اس لیے کہ اس وقت جتنی پولرائزیشن پاکستان میں بڑھ چکی ہے, پولیٹیکل ٹیمپریچر جتنا ہائی ہے, کچھ لوگوں نے ایک ہائی مورل گراؤنڈ اپنے لیے خود ایزرٹ کی ہوئی ہے, جس میں خاص طور پہ لوگ آتے ہیں, عام لوگ آتے ہیں جو واقعتاً سمجھتے ہیں کہ ان 10 مہینوں میں جو کچھ ہوا وہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ بہت زیادتی تھی. اور کرپشن کو بہت بڑا ایشو بنا کے لوگوں نے عام ڈسکس کرنا شروع کیا. جو پولرائزیشن بٹوین دا انسٹیٹیوشنز اینڈ دا پولیٹیکل پارٹیز, خاص طور پہ پی ٹی آئی کو لے کے جو کریٹ ہوئی, اس میں بھی یہ ڈسکشن ایک ایسا رخ اختیار کر گئی جس میں اگر کوئی ایک سٹیپ پیچھے نہیں جائے گا اور کوشش نہیں کرے گا فلیکسیبلٹی دکھانے کی تو یہ ملک کسی ڈائریکشن میں نہیں جا سکے گا. جنرل الیکشنز کا ان کا جو مطالبہ ہے وہ تو تقریباً جنرلی بہت سارے لوگ آلریڈی ڈسکس کر رہے ہیں کہ بہت سارے ویو پوائنٹس کو اگر سامنے رکھا جائے, اور اکانومی ان میں سے ایک ہے. اس کے علاوہ پھر آگے جا کے مستقبل میں 5 سال 2 پروونسز کے پہلے پورے ہو جائیں گے, باقیوں کے بعد میں ہوں گے. پھر کاسٹ افیکٹو کتنا ہوگا پہلے 2 جگہوں پر الیکشن کرانا اور اس کے بعد باقی جگہوں پہ الیکشن کرانا. ان سب چیزوں کو لے کے, اور یہ بھی کہ باقی پولیٹیکل پارٹیز کس طرح اپنی کیمپین کر سکیں گی 2-3 مہینے کے بعد یا 4 مہینے کے بعد یا جب بھی وہ کرنا چاہیں گی. کافی ڈیبیٹ آلریڈی جنریٹ ہو رہی تھی پاکستان میں, لیکن آج عمران خان نے جب یہ بات کی ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے اس چیز کو جب جوائن کر کے دیکھیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ بیٹھ کے بات کرنے کو بھی تیار ہیں, تو اٹ مینز انہوں نے ایک لی وے دیا ہے سٹنگ گورنمنٹ کو, انسٹیٹیوشنز کو, کنسرن ڈپارٹمنٹس کو, کہ ہمیں اگر آگے جانا ہے اور اس میں اگر ان کو ایک سٹیپ پیچھے لینا پڑتا ہے تو وہ لے سکتے ہیں. ماضی میں چارٹر آف اکانومی کی بات ہوئی, ماضی میں پولیٹیکل کنسنسس کی بات ہوئی. چارٹر آف اکانومی ویسے ہی ایک ایسا کانسیپٹ ہے جس کو صرف خیالی طور پہ تو سوچا جا سکتا ہے, بٹ اکانومی از ہارڈ کور فیکٹس اینڈ اسٹیٹس, اور یہ ایک پالیسی اورینٹیڈ اور پالیسی ڈریون ایریا ہے. اس کو صرف خیالوں میں ہی سوچا جا سکتا ہے کہ اس پہ کوئی چارٹر کیا جائے, تو وہ تو ممکن تھا نہیں. اور تقریباً 10 مہینوں میں اکانومی کا جو حال ہوا اس کے بعد یہ بات اب سمجھ لینی چاہیے کہ اکانومی پہ نہ تو سیاست ہونی چاہیے اور نہ اکانومی کو یوز کیا جانا چاہیے ایز اے ٹول کہ ایک گورنمنٹ کو اٹھا کے اس کے نام پہ باہر پھینکا. اور یہ معلوم ہو جب آپ کو, کیونکہ عام آدمی کو تو ایسی باتیں معلوم نہیں ہوتی, لیکن پولیٹیشنز بہرحال یہ بات جانتے ہیں کہ وہ آج یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم 1 سال میں آپ کے ملک کو دودھ اور شہد کی نہروں سے بھر دیں گے, لیکن پریکٹیکلی وہ پاسبل نہیں ہوگا. تو یہ جو بہت عرصے سے سیاستدان اکانومی کو یوز کرتے ہیں لوگوں کو خواب دکھانے کے لیے, وہ میرے خیال ہے دس از ہائی ٹائم دیٹ شوڈ کم ٹو این اینڈ, کیونکہ ہم نے اس کو ہارڈ وے میں سیکھ لیا ہے کہ اکانومی ایک ایسی چیز ہے جو پریڈکٹیبل ہے اور اس میں چیزوں کو امپرووائز کیا جا سکتا ہے اگر آپ کرنا چاہیں. لیکن جس نہج پہ ہم آج پہنچے ہوئے ہیں اس میں تو ریکنسیلیشن کا جب تک کوئی ماحول نہیں بنے گا اور سب پولیٹیکل پارٹیز ایک ڈائریکشن نہیں لیں گی, تب تک اس سے ہم باہر نہیں نکل پائیں گے. وائی آئی ایم سیئنگ دس از بیکاز بیک آف دا مائنڈ, کیونکہ 10 مہینوں سے جس طرح کا ماحول ہے اس ملک میں, اس میں روزانہ ایک نیا دن ہوتا ہے, ایک نئی خبر ہوتی ہے اور اس کا ایک نیا اینگل ہوتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم ازیوم کر لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ عمران خان 2/3 میجورٹی کے ساتھ ایک حکومت بنا لیتے ہیں, چاہے 1 سال بعد, چاہے 3-4 مہینے میں, جب بھی. لیکن اگر انسٹیٹیوشنز کے موجودہ بیہیویئر کنٹینیو کرتے ہیں,
اگر اکانومی پہ سیاست ہوتی رہتی ہے، اگر جھوٹ کا بازار گرم رہتا ہے، اگر بیوروکریسی اپنا کام نہیں کرتی، اگر سیاستدان اپنا کیپٹل بچانے کے لیے ملک کو داؤ پہ لگاتے رہتے ہیں اور پراپیگنڈا مشین بنے رہتے ہیں، جیسے کہ وہ پی ٹی آئی کے دور میں بنے رہے، کبھی مہنگائی مارچ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، اور وہ سب کہاں سے ڈرائیو ہو رہا تھا وہ سب اب کھل چکا ہے. اگر یہ سارے سلسلے نہیں رکیں گے تو چاہے نواز شریف 2/3 میجورٹی کے ساتھ گورنمنٹ بنا لیں، چاہے عمران خان بنا لیں، چاہے بلاول بھٹو بنا لیں، ملک کسی ڈائریکشن میں جا نہیں پائے گا، کنٹینیوٹی آف ڈیموکریسی آ نہیں پائے گی. ایک دوسرے کو جو ایک وقت دینا ہوتا ہے اور جو اپوزیشن میں آپ نے ایک ڈیو رول پلے کرنا ہوتا ہے جینوئن کرٹیسزم کا. اپوزیشن کو یاد رکھیے دنیا میں کہا جاتا ہے کہ دے آر گورنمنٹ ان ویٹنگ، لیکن ہمارے ہاں اپوزیشن یوں تیار بیٹھی ہوتی ہے کہ 2 سال 2.5 سال 3 سال کم سے کم عرصے میں گورنمنٹ پہ اتنا پریشر ماؤنٹ کیا جائے کہ کسی طرح وہ گورنمنٹ گر جائے اور ہم لوگ دوبارہ سے اقتدار میں آ جائیں. تو یہ جو ایک ان ڈیموکریٹک نارمز ہمارے ہاں پروان چڑھ چکے ہیں اور ہمیں عادت پڑ گئی ہے کہ صرف ٹانگ کھینچ کے ایک گورنمنٹ کو گرانا ہے اور دوسری نے ساز باز کر کے کسی کے کندھے پہ بندوق رکھ کے کسی کے کندھے کو استعمال کر کے پاور میں آنا ہے. اس کو روکنا پڑے گا. اگر آپ گریٹر پکچر میں دیکھیں، کنٹینیوٹی ملے گی، گورنمنٹس کو موقع ملیں گے ڈیلیور کرنے کے، تو ہی نیکسٹ ٹائم آپ ان کا احتساب کر سکیں گے بیلٹ کے ذریعے. ایک گورنمنٹ 5 سال پورے کرتی ہے، ووٹر کیلکولیٹ کرتا ہے اس نے کچھ ڈیلیور کیا یا نہیں، اور اس کی بیس پہ نیکسٹ ٹائم اس کو ووٹ ملتا ہے. ہمارے ہاں کیونکہ وقت ہی پورا نہیں ہوتا یا اس سے پہلے ہی اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں جو ایکسکیوزز کی شکل میں لوگوں کو ملتے رہتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کو ملتے رہتے ہیں، جس کو بنیاد بنا کے وہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ ہم یہ کچھ اس لیے ڈیلیور نہیں کر سکے کہ ہمارے ساتھ تو یہ زیادتی ہو گئی، چاہے اس میں ملٹری انٹرونشن ہو، چاہے اس میں وزیر اعظم پہ کیسز ہوں، چاہے جو کچھ بھی ہوں، اور وہ جتنے بھی سچے کیسز ہوں بہرحال وہ ایک بہانہ بنا لیا جاتا ہے. پھر ایک فالس نیریٹو کا بھی بہت فیشن آ گیا ہے پاکستان میں. جس طریقے سے مریم آج بار بار کہتی ہیں کہ ان کے والد کو جب تک ایگزونریٹ نہیں کیا جائے گا پاناما کیس سے، وہ جو ڈکلیئرڈ کنوکٹڈ کرمنل ہیں اس وقت اور ایبسکانڈر بھی ہیں، جب تک اس چیز کو آپ ختم نہیں کریں گے تب تک پاکستان میں کچھ اور نہیں ہو سکتا. اس کو بھی ختم کرنا پڑے گا. سو یہ سارا جو راستہ ہے یہ ریکنسلیشن کے بغیر پاسبل نہیں ہے. یو ہیو ٹو ویٹ فار یور ٹرن اگر آپ حکومت میں آنا چاہتے ہیں. یو ہیو ٹو ڈیلیور ٹو دا پیپل اگر آپ حکومت میں آنا چاہتے ہیں. آئینی حدود میں رہنا پڑے گا انسٹیٹیوشنز کو، جوڈیشری کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. سو یہ بہت بڑے بڑے پیراماؤنٹ ٹاسکس ہیں، اور کوئی بھی گورنمنٹ میجورٹی کے ساتھ بھی آ کے اگر اپنا رول نہ پلے کر پائی تو جو سلوک آج ہمارا معیشت میں ہو رہا ہے وہی ہمارے ساتھ آگے جا کے مستقل پولیٹیکلی ہوگا. اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی بہت عرصے تک، اگر اکنامک انسٹیبلٹی ہو تو یہ دو چیزیں چل نہیں سکتی. خدا نخواستہ میں وہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتی، نہ وہ ایگزامپلس دینا چاہتی ہوں جس ڈائریکشن میں ایسے ملک چلے جاتے ہیں جہاں پہ اتنی انسرٹنٹی ہوتی ہے. تو یہ وہ بیک گراؤنڈ تھا جو مجھے عمران خان کی تقریر کے ساتھ آپ کے سامنے اس لیے رکھنا پڑا بیکاز دس از ہائی ٹائم کہ اپنے پولیٹیکل ٹیمپریچر کو، اپنے عزائم کو، اپنے پرسنل ایجنڈاز کو پیچھے رکھ کے لیڈرشپ ایک جگہ بیٹھے، ادارے اپنے رول میں واپس جائیں. جس نے اسٹیپ اہیڈ کیا ہوا ہے وہ ایک اسٹیپ پیچھے لے، جو اپنا رول پلے نہیں کر رہا وہ اپنا رول پلے کرنا شروع کرے، تب جا کے چیزیں کچھ بہتری کی طرف گامزن ہوں گی. ادروائز ایٹ دا مومنٹ اس طرح لگ رہا ہے جس طرح ملک صرف وار فوٹنگ پہ چل رہا ہے، ون ڈے ایٹ اے ٹائم. آج مشاورت کر کے راجہ ریاض کے ساتھ وزیر اعظم نے ڈی جی نیب اپوائنٹ کر لیے ہیں، لیکن ان کی کیا لیجیٹمیسی ہوگی یہ ہم سب جانتے ہیں بیکاز اس وقت نیشنل اسمبلی میں کوئی کریڈیبل اپوزیشن تو ہے نہیں. تو جو ڈیو پروسیس تھا ٹو اپوائنٹ ڈی جی نیب یا کوئی بھی اور اہم ادارے کا سربراہ، جس میں پارلیمانی طریقے سے مشورہ کر کے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ مشاورت کر کے یہ سب کیا جاتا ہے، وہ نہیں ہو رہا. تو ڈیفینیٹلی فرام ہیئر آن جو کچھ بھی ہوگا، کیونکہ آپ نے ایک مینڈیٹ کے بغیر ڈیسیجنز لینے شروع کیے ہوئے ہیں، اس کے اثرات اچھے نہیں آئیں گے. اسی طرح جسٹس مظاہر علی نقوی کو مستقل نون لیگ نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے. مظاہر علی نقوی کو اگر دیکھا جائے تو وہ تو شاید ایک بہانہ ہے، لیکن اصل ٹارگٹ اگین آئی وڈ سے اعجاز الاحسن ہیں، جن کی پوزیشن ایسی ہے کہ شاید وہ سپٹمبر میں سینیورٹی میں چیف جسٹس بننے والے لوگوں کی لسٹ میں آئیں.
لیکن یہاں پر جوڈیشری کو جو ڈیو رول پلے کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جو رول ماضی میں کسی ایک جج کے لیے اپلائی ہوتا تھا، کسی آڈیو ریکارڈنگ کے لیے، کسی سورس آف انکم کے لیے جو سامنے چیزیں لا کے رکھی جاتی تھی، مثال کے طور پہ قاضی فائز عیسیٰ کا جو کیس تھا، اس میں اس بات پہ بحث کم ہوتی تھی کہ ان کی انکم کہاں سے آ رہی ہے، ان کے ذرائع کیا ہیں، اور جو کویسچنز ان کے آگے رکھے گئے ہیں وہ اس کا جواب دیں۔ اس بات پہ بحث زیادہ ہوتی تھی کہ یہ سورسز کہاں سے آ رہے ہیں آپ کے پاس، یہ انفارمیشن آپ کہاں سے لا رہے ہیں، کون سے ادارے آپ کو ہیلپ کر رہے ہیں ججز کے خلاف مٹیریل پرووائڈ کرنے میں۔ بلکہ جو جج یحییٰ آفریدی تھے، جسٹس یحییٰ آفریدی نے جو اختلافی نوٹ لکھا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ شہزاد اکبر پہ جو اس وقت ان کیسز کو لیڈ کر رہے تھے، سارے اکاؤنٹیبلٹی ریلیٹڈ چیزوں کو، کہ شہزاد اکبر کو تو اریسٹ کرنا چاہیے، ان سے انویسٹیگیشن کرنی چاہیے کہ یہ ساری انفارمیشن یہ کہاں سے لا رہے ہیں اور ججز کو کیوں ملائن کیا جا رہا ہے ان کے بارے میں ایسی انفارمیشن لیک کر کے۔ تو اگر اس وقت جسٹس فائز عیسیٰ کے لیے یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو سکتی تھی، تو پھر آج جب آڈیوز لیک کے ذریعے اور ڈفرینٹ پروپیگنڈاز کے ذریعے اور جسٹسز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ملائن کیا جا رہا ہے، تو سپریم کورٹ کی ڈیوٹی ہے کہ وہ وہی رول پھر ان ججز کے اوپر بھی اپلائی کرے اور اس چیز کا سراغ لگائیں کہ یہ آڈیوز کہاں سے آ رہی ہیں۔ اور جیسے ہی کوئی کیس ٹیک اپ کیا جاتا ہے، جیسے ہی کوئی کیس سننے میں آتا ہے کہ وہ اب ٹیک اپ کیا جائے گا، اس کی ہیئرنگ ہوگی اور اس کے امپیکٹس ہوں گے پولیٹیکل، ساتھ ہی اس بینچ میں سے کسی ایک یا دو ججز کے خلاف ایک کیمپین شروع ہو جاتی ہے اور ان کے خلاف آڈیوز بھی پرووائڈ ہو جاتی ہیں۔ سو ٹو ریسٹ دس فار ایور، جو کہ کرنا چاہیے، ادروائز جوڈیشری ہمیشہ انڈر پریشر رہے گی۔ اس میں پھر آپ نے جو ماضی میں رول اپلائی کیا، اسی رول کو سارے ججز پہ اپلائی کریں، ورنہ یہ جو سلیکٹیو جسٹس کا کانسیپٹ ہے، اگر یہ خود آپ نے اپنے ججز پہ اپلائی کرنا شروع کر دیا تو آپ کا جو ادارہ ہے وہ اندر سے بھی کھوکھلا ہونا شروع ہو جائے گا۔ سو دس از وائی وقتی طور پہ تو ہمیں عدلیہ جو ہے وہ بہت پریشر میں نظر آ رہی ہے۔ عمران خان بھی کہتے ہیں کہ عدلیہ میں ریفارمز کی ضرورت ہے، لیکن میرے خیال ہے سب سے پہلے بیہیورل ریفارمز کی ضرورت ہے کہ ججز نے اپنے انسٹیٹیوشن کو خود کیسے سیکیور کرنا ہے، یہ انہوں نے خود سوچنا ہے۔ اسی طرح الیکشن کمیشن ابھی بظاہر گورنمنٹ کی بات سنتا نظر نہیں آ رہا اور کافی افیکٹولی سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں اس کے بعد خطوط بھی لکھ رہا ہے، رابطے بھی کر رہا ہے، ڈیٹس دینے کی بات بھی کر رہا ہے۔ البتہ جو گورنر کے پی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی میرے سیکرٹری کو خط آ گیا ہے لیکن وہ چھٹی پہ ہیں اور وہ منڈے کو آئیں گے تو منڈے کو ہی خط کھلے گا۔ تو اس طرح کے ٹپیکل بیوروکریٹک جو ٹیکٹکس ہیں چیزوں کو ڈیلے میں ڈالنے کے، وہ تو شاید آپ دیکھتے رہیں گے، آپ کو نظر آتے رہیں گے، لیکن بہرحال آہستہ آہستہ دھکے سے ہم الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں۔ حمزہ شہباز کی واپسی کا یہ مطلب ہے کہ نون لیگ کو شاید یقین ہو گیا ہے کہ الیکشنز اب ہونے ہیں۔ ان کی واپسی شاید جب پہلے کسی اور سیناریو میں ہوتی، جب بہت زیادہ ایک کوہیسو نون لیگ ہمارے سامنے تھی، تو اس کو کسی اور طرح دیکھا جاتا کہ آل رائٹ اب نون لیگ واقعی بالکل تیار ہے الیکشنز کے لیے۔ لیکن نون لیگ میں جتنی پولرائزیشن ہے اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سلیمان شہباز خود کینڈیڈیٹ ہیں فار دا چیف منسٹر آف پنجاب۔ تو اب یہ دو بھائی اور اسی طرح خاندانوں کے دو دھڑے اور اسی طرح سینیورٹی کے مسئلے، جو سینئرز ہیں پارٹی کے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ان کے سر پہ صرف شریف خاندان کے بچوں کو لیڈر بنا کے اور نائب صدر بنا کے بٹھا دینا کوئی مناسب بات ہے، اور کیا ڈیموکریسی میں ایسے ہوتا ہے کہ پارٹیز کے اندر ڈیموکریسی نہ ہو۔ یہ سارے مسائل اب آپ کو کھلتے نظر آئیں گے اور مسئلے ایک دفعہ الجھتے ہوئے اور ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے ہوئے جب نظر آنے لگیں تو سمجھ جائیں کہ ہم کسی نہ کسی کنکلوژن کی طرف، لاجیکل اینڈ کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ پرویز الہی نے جب اعتماد کا ووٹ لیا تھا تب بھی حمزہ شریف واپس نہیں آئے تھے۔ اس کا مطلب ہے اس ٹائم پہ تھریٹ اتنی بڑی نہیں تھی، اور تھریٹ میں یہاں الیکشنز کو کہہ رہی ہوں نون لیگ کے لیے۔ اب شاید ان کو یقین ہو چلا ہے سپریم کورٹ کے ڈیسیجنز کے بعد کہ ہمیں مقابلہ تو کرنا پڑے گا، ورنہ میدان بالکل خالی چھوڑ دیا تو وہ خود نون لیگ کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا۔ پاکستان کی یہ جو ڈے ٹو ڈے پالیٹکس ہیں، اس میں ہم یہ بھول جاتے ہیں
کہ پاکستان سے باہر ایک پوری دنیا ہے, ایک انٹرنیشنل آرڈر ہے جو ایگزسٹ کرتا ہے, اینڈ دیٹ انٹرنیشنل آرڈر از ناٹ ویٹنگ فار اس کہ ہم اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں تو اس کے بعد وہ چیزوں کو آگے بڑھائیں. ہم آلریڈی اس انٹرنیشنل آرڈر سے بہت افیکٹڈ ہیں, اور ہماری کیونکہ فارن پالیسی کی ڈائریکشن ہمیشہ سے کنٹروورشل رہی ہے. اس پہ ایک ڈبیٹ جنریٹ ہو سکتی ہے کہ کنٹروورشل میں کیسے کہہ رہی ہوں اس کو, لیکن کیونکہ ہم نے کبھی اپنی سمت صحیح متعین نہیں کی تو اس کی وجہ سے آج ہمیں ہمیشہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی سٹیج پہ سائڈز پک کرنی پڑتی ہیں. کبھی امریکن کیمپ کی بات ہوتی ہے, کبھی چائنیز فرینڈشپ کی بات ہوتی ہے, لیکن ہم آج تک یہ ڈٹرمن نہیں کر پائے کہ ہمیں کس طریقے سے اپنے آپ کو پوری دنیا کے سامنے پروجیکٹ کرنا ہے ایز این اپرچونٹی فار دا ورلڈ, کہ ہم اپنے ہاؤس کو کس طریقے سے دنیا کے لیے اوپن کر سکتے ہیں, جس طرح انڈیا نے ٹیکنالوجی کے لیے کیا ہوا ہے, جس طرح بہت ساری اور کنٹریز نے کیا ہوا ہے. وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے مسائل میں اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ ہمیں خود ایک پرائس پے کرنی پڑتی ہے جتنی دفعہ بھی ہمیں دنیا کے پاس جانا ہوتا ہے. آئی ایم ایف اس کی ایک مثال ہے کہ آج آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہماری ڈیل بریک نہیں ہو پا رہی ہے, اس میں اور بھی بہت سے فیکٹرز انوالو ہیں, لیکن ون آف دا فیکٹر از کہ اس وقت دو جو انٹرنیشنل پاورز ہیں, یو ایس اینڈ چائنا, ان کی جو اکنامک وار ہے, ٹریڈ وار ہے, وہ ایٹ پیک ہے. اگر میں اس حوالے سے کہ ٹینشنز کتنی ماؤنٹ کر رہی ہیں دنیا میں اور کس ڈائریکشن میں چیزیں جا رہی ہیں, آپ کے ساتھ ایک نیوز شیئر کروں تو وہ لیٹسٹ ان دا بلومبرگ اٹ از رپورٹڈ دیٹ دا بائیڈن ایڈمنسٹریشن plans to put more than 30 Chinese companies on a trade blacklist, which would prevent them from buying certain American components, deepening tensions between the world's two economic superpowers. یہ یو ایس ڈپارٹمنٹ آف کامرس جو ہے اس نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ مور دین 30 چائنیز کمپنیز کو اس طریقے سے ان کے اوپر سینکشنز لگائے گا کہ کمپوننٹس خریدنے کے لیے جو لائسنسز درکار ہوتے ہیں ان کمپنیز کو, جو کہ ان دس کیس چائنیز ہیں, وہ لائسنسز ہی شاید ان کو نہ دیے جائیں کیونکہ ان کو بلیک لسٹ کر دیا جائے گا. اب ایک چھوٹی سی اگزامپل یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی ایسی کمپنیز انوالو ہوئیں جن کے ساتھ پاکستان بھی ٹریڈ کر رہا ہے, اور اس وقت ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ بہت زیادہ اچھے تعلقات کی ضرورت ہے, تو آئی ایم ایف از ان دا بیسٹ پوزیشن ٹو پش اس کہ ہم چائنا کے ساتھ جتنی بھی ہماری ڈیلز ہیں یا تو ان کو کمپلیٹلی رول بیک کریں یا آہستہ آہستہ ان کو اوپن کریں ٹو دا ویسٹرن ورلڈ, ٹو امریکہ, جو کہ یقیناً کسی بھی دو ممالک کے جو بائی لیٹرل ریلیشن شپس ہوتے ہیں اس میں مناسب نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی ملک کے ساتھ کون سی ڈیلز, کون سے ایگریمنٹ سائن کیے ہوئے ہیں, وہ آپ اپنے لونز کی وجہ سے دوسرے کنٹریز کو جو کہ ان کے رائیول کنٹریز ہیں ان کو دکھائیں. ایٹ دا سیم ٹائم سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ کیا یہ پریشر اس وقت ہم برداشت کر سکتے ہیں, جبکہ چائنا ہی وہ واحد ملک ہے جو ایک دوست کی حیثیت سے ہمارے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے. اور ابھی ڈار صاحب نے بتایا ہے کہ اگر کہیں سے پیسے آ رہے ہیں تو وہ صرف چائنا ہے اس وقت, اور کہیں سے بھی نہیں آ رہے. ناٹ ایون سعودی عربیہ, ناٹ ایون یو اے ای, نو مسلم بردر کنٹری از ہیلپنگ اس ایٹ دا مومنٹ. اس کے علاوہ جو ہمارے ملک کی حالات ہیں اس پہ ورلڈ رپورٹس کیا آ رہی ہیں, وہ یہ ہے کہ دا ورلڈ فوڈ پروگرام expects that 5.1 million people are likely to be a step away from famine, یعنی 5.1 million پاکستانیز قحط کا شکار ہونے والے ہیں. یہ رپورٹڈ ہے by the end of March, an increase of 1.1 million people from the previous quarter. اور جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے کیونکہ فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ ہم ایڈریس نہیں کر پا رہے ہیں تو 1.1 ملین کا اضافہ ہو رہا ہے اس میں by the end of March. The number is frightening. اور اس کے علاوہ جو انہوں نے لفظ لکھے ہیں کچھ, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جو بہت تکلیف دہ ہیں. انہوں نے کہا ہے it has put a proud Pakistani tradition of feeding the hungry under the strain just when it is needed the most because the country's economy is collapsing. یعنی کہ ہمارے ملک کا جو ایک پرائڈ ہوتا تھا, ٹریڈیشنل پرائڈ, کہ ہم ہمیشہ غریبوں کی مدد کرتے تھے, اکانومی ایسے ورج پہ آ گئی ہے کہ شاید اب لوگوں کے لیے غریبوں کی مدد کرنا بھی ممکن نہ ہو. یہ وہ چیزیں ہیں جس کو سامنے رکھتے ہوئے جس ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا عمران خان نے ذکر کیا, شاید اس کو بہت سیریس لینے کی ضرورت ہے. پلیز اپنے گھر کو ان آرڈر کریں ان لوگوں کی خاطر, ان پاکستانیوں کی خاطر جو اصل کسٹوڈینز ہیں, جو اصل مالک ہیں اس ملک کے, اور دے ڈو ناٹ ڈیزرو دس. آپ ان سے ووٹ لیتے ہیں, آپ ان کو رائٹ دیتے ہیں کہ یہ آپ کو الیکٹ کریں. میں سارے پولیٹیشنز کی بات کر رہی ہوں, اور آج اگر وہ قحط کے قریب ہیں تو یہ آپ کی وجہ سے ہیں. ٹائم ٹو ویک اپ.